السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز سامعین اور طلبہ، آج جس مضمون کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سرطان، اور اس پر تبصرہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ BRUMS کے مولوجات 2 کے پیپر فرسٹ میں کئی مقام پر اس کا تذکرہ ہے، مثلا سرطان مری، سرطان معدہ، سرطان امعاء، سرطان کبد، سرطان طحال، سرطان پانقراس، سرطان مستقیم۔ یہ بہت مخصوص ٹاپک ہے اور مقام بھلے ہی بدلتا ہو، یعنی جسم کے مختلف عضو اور مقام پر یہ سرطان پھیل رہا ہو، لیکن اس کی بنیادی خصوصیت یا خصلت یا کیفیت ایک جیسی ہوتی ہے، اور اگر مکمل جانکاری آپ سرطان کے بارے میں حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ کہیں کا بھی سرطان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کوشچن پیپر میں، تو آپ اس کو اچھی طریقے سے روشنی اس پر ڈال سکیں گے۔ 15-20 منٹ کے لیے آپ کا خصوصی توجہ میں چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو بات انشاءاللہ صاف ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تعریف: سرطان ایک ایسا مرض ہے جس میں جسم کے خلیات غیر معمولی اور بے قابو بڑھنے لگتے ہیں، یا خلیات قریبی ٹیشوز کو تباہ کرتے ہیں اور خون یا لمف کے ذریعے دوسرے اعضاء تک پھیل سکتے ہیں۔ میرے عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ خلیات کا ڈویژن ایک منظم طریقے سے ہوتا ہے، خواہ مائٹاٹک ڈویژن ہو یا میاٹک ڈویژن ہو، ہمیشہ ایک پلانٹ ایک منظم طریقے سے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی کیفیت کیا ہوگی کہ غیر معمولی اور بے قابو بڑھنے لگتے ہیں، یعنی جو نظم ہے وہ فیل کر جائے گا، جو فطری ڈویژن کا نظم ہے وہ فیل کر جائے گا، تو غیر معمولی اور بے قابو بڑھنے لگتے ہیں۔ دوسرا کیا ہوگا، یہ مقامی خلیات کو تباہ کرتے ہیں، جہاں پر ان کی پیدائش ہوئی اس کے ارد گرد مقامی خلیات کو تباہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ خون اور لمف کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں تک پھیل جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کے اپنا پھیلاؤ کرتے ہیں، جس کو ہم میٹا اسٹیسس کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ پھیلاؤ بھی ایک مستقل ٹاپک ہے، انشاءاللہ جتنا بھی ہو سکے گا آگے ہم مزید وضاحت کریں گے۔ تو انسان کے جسم کی خلیات کا غیر معمولی اور بے قابو بڑھنا اور قریبی انسجہ کو ٹیشوز کو تباہ کرنا، اس کے ساتھ ساتھ خون اور لمف کے ذریعے دوسرے اعضاء کی خلیات میں داخل ہو کر وہاں بھی تباہی اور بربادی مچانے کے عمل کو ہم سرطان کہتے ہیں۔ یونانی طب میں اسے ورم خبیث یا سردن خبیث کے نام سے جانتے ہیں۔ اسباب: یونانی نقطۂ نظر سے سوئے مزاج سوداوی۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کا مزاج دموی بھی ہو سکتا ہے، بلغمی بھی ہو سکتا ہے، صفراوی بھی ہو سکتا ہے، سوداوی بھی ہو سکتا ہے۔ خاص طور سے سوداوی مزاج کے انسانوں میں اس کی کیفیت پائی گئی ہے کینسر کی۔ تو سودائی مزاج اس کی خاص پر خاص غلبہ اس کا ہو جاتا ہے، اور سوداوی مزاج کے ساتھ ساتھ سوداوی اخلاق کا بھی غلبہ اگر ہو گیا تو ایک تو کریلا دوجے چڑھی نیند اور زیادہ جو ہے خطرناک ہو جائے گا۔ جگر اور معدہ کی کمزوری: آپ جانتے ہیں کہ جب قوہ ہماری طاقتور ہوتی ہے تو قوت مدافعت اپنے کو ڈیفنس کرنے کی، جب کوئی بھی مرض کے جراثیم ہم حملہ کرتے ہیں تو خلیات کے اندر خود بخود ایسی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اس سے مقابلہ کر سکیں اور اس پر بیس آ سکیں، اس کو غالب نہ ہونے دیں بلکہ خود غالب ہو جائیں۔ تو جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو اس کو ہم طاقتور قوت مدافعت کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن اگر
قوت مدافعت میں کمی ہو جائے گی، دفاع کرنے کی طاقت میں کمی ہو جائے گی، تو پھر انسان کا جسم مغلوب ہو جائے گا اور حملہ آور یعنی امراض جو ہے غالب ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کی کمزوری کا بھی ایک باعث ہے۔ غلط غذا اور ادویہ کے استعمال سے بھی جو ہے اس کے اسباب ہیں۔ وراثتی، خاندان در خاندان کبھی کبھی اس عمل کو، اس عارضے کو ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ جدید نقطۂ نظر سے جینیاتی تغیرات خاص جو ہے اس کی اہمیت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جینس کروموزومس ہے، کروموزومس کے اندر جینس ہے، اور جینس کا جو ہے ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے اور خاص طریقے کے جین ہوتے ہیں، اور جب اس جینس میں جو ہے تغیرات ہو جائے تو اس کو ہم میوٹیشن کہتے ہیں۔ اچانک جینس میں آئی تبدیلی، اس کے اسٹرکچرل، اس کے ساخت میں آئی ہوئی تبدیلی کو ہم تغیرات کہتے ہیں۔ کسی بھی جینس کے ساخت یعنی اسٹرکچر میں آئی ہوئی غیر معمولی کو میوٹیشن کہتے ہیں۔ انسان کے خلیات کے جینس میں غیر معمولی تبدیلی کو ہم میوٹیشنز کہتے ہیں۔ اب اس میوٹیشن کے ذریعے جو ہے جینس میں تبدیلی ہو جائے گی، اور وہ جینس جو ہے کینسر پیدا کرنے کا باعث بنے گا، وجہ بنے گا۔ ایسے جینس کو جس سے کینسر پیدا ہونے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اس کو ہم کارسینو جینس کہتے ہیں، کارسینوجینک جینس کے نام سے جانتے ہیں۔ وائرل انفیکشن، ایچ پی وی یا ایبولا وائرس، کرونک اریٹیشن، انفلیمیشن، ریڈیشن یا تابکاری۔ ہم ایسے مقام پر ہیں جیسے تھرمل پاور اسٹیشن آپ چلے جائیے جہاں پر ریڈیو ایکٹیویٹی کے ذریعے پانی کو بھاپ میں جو ہے بدلا جاتا ہے، اور یہاں پر الفا، بیٹا، گاما ریڈیشنز جو ہے نکلتی رہتی ہیں۔ یہ ریڈیشن انسان کے جسم کے جلد کو پینٹریٹ کر جاتی ہیں، اندر داخل ہو جاتی ہیں اور خلیات میں تغیر جو ہے پیدا کرتی ہیں۔ تو یہ ریڈیشن بھی کینسرز کا وجہ ہے۔ اب اس کی درجہ بندی کئی اعتبار سے کی گئی ہے۔ خلیات کے اعتبار سے کی گئی ہے، پھیلاؤ کے اعتبار سے کی گئی ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے حساب سے کی گئی ہے۔ تو ایک ایک کر کے ہم آئیے دیکھتے ہیں۔ تو خلیات کی بنیاد پر پہلے کو ہم کہتے ہیں کارسینوما، جو ایپیتھیلیل ٹیشوز میں کینسر پیدا ہوتا ہے، اس کو ہم کارسینوما کہتے ہیں۔ اسی طرح سے کنیکٹیو ٹیشوز میں پیدا ہونے والے کینسر کو ہم سارکوما کہتے ہیں۔ یہ کنیکٹیو ٹیشوز کہاں پایا جاتا ہے؟ جہاں دو ٹیشوز کنیکٹیو ٹیشوز کئی طریقے سے ہوتے ہیں، جس کو مسیح سے واصلہ یا کنیکٹیو ٹیشو کہتے ہیں۔ مثلاً آپ کے مفاصل جوائنٹس میں ہوتا ہے، جہاں کارٹلیج سے جڑتا ہے، کارٹلیج بون سے جڑتا ہے، بون سے جڑتا ہے۔ تو جہاں بھی کنیکٹنگ کا معاملہ ہے، جوڑ تعلق کرنے کا معاملہ ہے، عضلات سے جڑتی ہیں، عضلات کارٹلیج سے جڑتی ہیں، عضلات بون سے جڑتی ہیں۔ تو جہاں بھی جوڑنے کا عمل ہوگا وہاں پر کنیکٹیو ٹیشوز ہوتا ہے، اور اس کنیکٹیو ٹیشوز میں پائے جانے والے کینسر کو سارکوما کہتے ہیں۔ اس کے بعد لیوکیمیا، بلڈ فارمنگ ٹیشوز۔ آپ جانتے ہیں کہ تولید خون کا چیپٹر آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں کچھ خلیات ہوتی ہیں جس کو اسٹم سیلز کہتے ہیں، اور اسٹم سیل سے آگے جا کر کے کئی طریقے کی سرخ خلیات بنتی ہیں، پلیٹلیٹس بنتی ہیں، صفیحات یا وائٹ بلڈ سیلز بنتی ہیں، پھر اس کے ڈفرینسیشن ہو کر کے مائکروفیزز وغیرہ بنتے ہیں۔ تو جب اس اسٹیج میں جو ہے کوئی کینسر ہو جاتا ہے، اس کو لیوکیمیا کہتے ہیں، خون کا کینسر۔ لمفوما، لمفیٹک ٹیشوز کے اندر یہ ہو جائے، یہ اگر لمفیٹک ٹیشوز کے اندر جو ہے کینسر ہے تو اس کو لمفوما کہتے ہیں۔ اس میں ہاگن اور نان ہاگن جو ہے یہ دو طریقے کے جو ہے لمفوما ہوتے ہیں۔ میلینوما، یہ میلینوسائٹ آپ کے جسم کے جلد کے اوپر جو
कैंसरस ग्रोथ होता है उसको मेलानोमा के नाम से जानते हैं। तो ये दर्जाबंदी खलियात के एतबार पर बुनियाद पर की गई। दूसरी फैलाव के एतबार से कुछ कैंसर होते हैं बहुत तेज़ी से जो है बढ़ते हैं, एक मकाम से दूसरे स्थान पर मकाम पर जाते हैं, और कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो बहुत आहिस्ता बढ़ते हैं बल्कि महदूद हो जाते हैं उसी मकाम तक। तो जब कैंसर महदूद हो जाए मकामी तौर पर, आगे ना बढ़े, तो इसको हम गैर खबीस या महदूद या किस किताबों में महमूद या जो है एक और नाम दिया गया है, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है, तो इसको बिनाइन ट्यूमर्स कहते हैं। और अगर यही ट्यूमर्स जो है एक मकाम से दूसरे मकाम पर फैल जाए तो हम इसको मैलिग्नेंट कहते हैं, और इसका नाम खबीस दिया गया है क्योंकि बहुत तेज़ी से एक मकाम से दूसरे मकाम पर फैल जाता है, इस तरीके से पूरे जिस्म को अपनी आगोश में ले लेता है। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड खबीस ट्यूमर, और इसको गैर खबीस बिकॉज ऑफ द स्लो प्रोपेगेशन जो है इसमें बहुत ही लिमिटेड महदूद रहता है। हाँ, इसको हमीदिया भी बाद जगह जो है के नाम से जो है जानते हैं। ग्रोथ के स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले इब्तदाई इनिशिएशन होगा जिसमें डीएनए म्यूटेशन होगा, डीएनए के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, साख्ती तब्दीली होगी। उसके बाद प्रमोशन होगा, एबनॉर्मल सेल्स प्रोलिफरेशन, सेल्स जो है गैर मुनज़्ज़म तरीके से जो है डिवाइड करने लगेगी। फिर प्रोग्रेशन होगा, ट्यूमर इनलार्जमेंट, ट्यूमर का हजम बड़ा हो जाएगा। फिर इन्वेजन, करीबी इंसज़ा में जो है फसाद बरपा होगा, और फिर उसके बाद दूसरे मकामात पर भी फसाद बरपा होगा जिसको मेटास्टेसिस कहते हैं। तो ये इतने मराहिल हैं, इनिशिएशन, प्रमोशंस, प्रोग्रेशन, इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। और तीसरा दर्जाबंदी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से की गई है ताकि आलमी सतह पर कैंसर्स के बारे में बात की जा सके, गुफ्तगू किया जा सके, उसका तबसरा किया जा सके। तो इसको TNM, टी स्टैंड फॉर ट्यूमर। अगर मकामी उसका साइज़ क्या है और उसका फैलाव क्या है, किसी मकाम ख़ास मकाम पर जहाँ पर ट्यूमर हुआ है उसका साइज़ क्या है और वहाँ पर मकामी तौर पर कितना फैला हुआ है, 1 इंच रकबे में फैला हुआ है, 2 इंच में फैला हुआ है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 mm, 20 mm, तो मकामी तौर पर जो है। और फिर उसके बाद N स्टैंड फॉर लिम्फ नोड्स। अगर यही जो है ट्यूमर मकामी अपने मकाम को छोड़ कर के लिम्फ में दाखिल हो गया, लिम्फ नोड में दाखिल हो गया, तो हम उसको कहेंगे N स्टेज में पहुंच चुका है। और फिर उसके बाद M, अगर एक मकाम से निकल कर के लिम्फ या खून के रास्ते से दूसरे अज़ा के खलियात में ये फैल रहा है तो इसको हम मेटास्टेसिस, इस थर्ड स्टेज को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। अलामात गैर मामूली गिल्टी या उभार, छोटी सी गिल्टी निकली, उभार हुआ, आप समझ रहे हैं हल्का फुल्का फोड़ा है और ये दब जाएगा, लेकिन ऐसे शक्ल में फ़ौरन बायोप्सी करानी चाहिए जो आगे आ रही है। वज़न में कमी और कमज़ोरी आती है। देरपा ज़ख्म अल्सर, इसको अल्सरेटिव कैंसर जो है कहते हैं। ऐसा ज़ख्म जो बहुत अद्वियात के इस्तेमाल करने के बावजूद भी भर नहीं रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, इंसान सेहतमंद नहीं हो रहा है, तो ये जो है इसमें भी अल्सर के पाए जाने का इम्कान है। जब ज़ख्म ऐसा हो जाए कि वो भरे ना, सही ना हो, तो उसको भी जो है चेकअप ज़रूरी है। पाखाना, पेशाब और थूक में भी जो है अलामात इसके मिलते हैं। मुसलसल खांसी आती है, आवाज़ बैठ जाता है। तशख़ीस में क्लिनिकल एग्जामिनेशन, पहले बायोप्सी, सबसे पहला अमल बायोप्सी। मुतासिर अंसज़ा के एक बहुत छोटे से टुकड़े जिसमें 150 सेल्स जो है, आप छोटा सा भी टुकड़ा लेंगे फोर्सेप्स से तो बहुत छोटा सा, उसमें भी हज़ारों आपके सेल्स आ जाएंगे, तो उसको काट करके लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाता है जिसको बायोप्सी या हयाती कटाई कहते हैं।
اس کے بعد ایکس رے امیجنگ، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، پیٹ اسکین، بلڈ ٹیسٹ، ٹیومر مارکرز، پی ایس اے، سی اے، اے ایف ٹی، یہ نام ہے سب علاج، یونانی علاج۔ جیسا کہ شروع میں آپ نے پڑھا کہ سوداوی مزاج کے لوگوں میں زیادہ اس کے پھیلنے کا امکان ہوتا ہے، تو اب اور سوداوی مادہ، سوداوی مزاج ہوتا ہے اور سوداوی مادہ کا بھی غلبہ ہوتا ہے، تو اس کا اخراج کرنا پڑے گا۔ آپ نے وصول علاج میں، طب یونانی میں وصول علاج ہے، کیسے علاج کیا جائے اس کا ایک باقاعدہ منظم وصول دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس میں کیا ہے، تشخیص مرض اور تشخیص مزاج۔ آنے والے پیشنٹ کا آپ مزاج کی شناخت کریں گے کہ اس کا مزاج آیا دموی ہے، بلغمی ہے، صفراوی ہے، سوداوی ہے، اور پھر اس کے بعد تشخیص مرض کریں گے، اور تشخیص مرض کی تشخیص اس کے علامات کی بنیاد پر۔ یہاں پر کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جیسے کہ آپ کو ماڈرن ایلوپیتھی یا میڈیکل کورس میں MBBS میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں پر آپ کو علامات کی بنیاد پر ہی تشخیص کرنی پڑے گی کہ آیا یہ علامات کس وجہ سے ممکن ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو متعین کر لینے کے بعد پھر اس کے بعد آپ تعدیل مادہ کریں گے، جس اخلاق کی زیادتی ہوگی اس کا اخراج کریں گے۔ اگر وہ سخت ہے تو اسے پہلے آپ منجز کریں گے، اس کو پکائیں گے، کیونکہ سخت مادے کو جسم سے نکالنا خطرناک ہے اور دشوار کن ہے، اس لیے پہلے اس کو پکایا جاتا ہے جس کو منجز کہتے ہیں، اور بعد میں مسحل یا پرجیٹو کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ تعدیل مادہ کرنے کے بعد تعدیل مزاج کریں گے، پھر اس کے بعد آپ تقویت کے لیے، اعضاء کی تقویت کے لیے غذا معقول ریکمنڈ کریں گے۔ تو یہ کچھ وصول علاج ہیں جن کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ مقوی معدہ اور جگر ہم نے پہلے بتا دیا کہ قوت مدافعت اگر کم ہوگی تو کوئی بھی عارضہ غالب آ جائے گا، اس لیے معدہ اور جگر یا دیگر اعضاء رئیسہ کو ہم کو مقوی بنانا ہے۔ مسکن درد و مصلح اخلاق، یونانی وصول علاج کا ایک خاص نقطہ یہ بھی ہے کہ تشخیص مزاج اور تشخیص اخلاق اور تعدیل اخلاق اور تعدیل مزاج، اس میں بہت آپ کو وقفہ اور دیر ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلے وہ کرب اور اضطراب کی حالت میں ہے، بے چین ہے، تو اس کو مسکن ادویہ دی جاتی ہے۔ مسکن ادویہ میں مسکن عضلات بھی ہوتے ہیں، مسکن اعصاب بھی ہوتے ہیں، مسکن دماغ بھی ہوتے ہیں، تو اس کو آپ سکون دینے والے ادویہ آپ کا استعمال کرائیں گے۔ پھر اس کے بعد مصلح اخلاق کو تعدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ادویہ جو ہے صبر، زرد، ایلوا کو جو ہے صبر بولتے ہیں، صبر زرد، حلیلہ، گل سرخ، گلاب کے پھول کو گل سرخ بولتے ہیں، گندھک، شجرہ ارجنی، جدید علاج سرجری، آپ انفیکٹڈ ٹیشوز کو، متاثرہ انسجہ کو کاٹ کر کے جراحت کر کے باہر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بایوپسی کراتے ہیں، لیب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹکڑا یا کوئی خلیات باقی تو نہیں رہ گیا، تو اس طریقے سے جراحی کا عمل کرتے ہیں۔ ریڈیو تھیراپی جو بڑے بڑے ہاسپٹل کینسرس کے ہوتے ہیں، اس میں گاما نائف سینٹر، جس طرح سے چاقو جو ہے چیزوں کو کاٹ دیتی ہے، اسی طرح سے گاما ریز، کنٹرول گاما ریز کے ذریعے ہم اس کو جلا دیتے ہیں۔ مثلاً تھوڑے سے اتنے رقبے میں آپ کا جو ہے ٹیومر ہے، تو اس کے پہلے جو ہے آپ پہلے محفوظ کرتے ہیں، کوئی ایسا کیمیکلس استعمال کرتے ہیں جس سے قریبی انسجہ پر کوئی نامعقول اثرات نہ ہوں، پھر اس پر جو ہے گاما ریڈیشنز دیتے ہیں تاکہ صرف
جس حصے کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، جلانا چاہتے ہیں، صرف وہی ہو، اس کے اگل بغل کے قریبی انسجہ یا باپ میں کوئی تبدیلی نہ ہو، تو کنٹرول ریڈیو تھیراپی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیمو تھیراپی کیمیکلس کے ذریعے کرتے ہیں، امیونو تھیراپی بھی کرتے ہیں، مدافعت ٹارگیٹڈ تھیراپی کرتے ہیں، میٹا اسٹیٹس۔ اب پیچیدگی کیا ہے کہ جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ اگر آپ کا مقامی طور پر بربادی ہے تو کچھ غنیمت ہے، لیکن یہ لمف کے ذریعے دوسرے مقامات میں پھیل گیا ہے اور وہاں پر جو ہے تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو یہ سب سے بڑی پیچیدگی ہے جس کو ہم میٹا اسٹیٹس کرتے ہیں۔ آرگن فیلور ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ وصول علاج میں تدلیل مادہ، مرض کا مادہ کم کرنے، پہلے ہی ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ تحلیل ورم کو تحلیل کریں گے، ختم کریں گے۔ تقویت اعضائے رئیسہ کو تقویت پہنچانے کی کوشش کریں گے ادویات کے ذریعے۔ منزز و مشیر، اگر سخت مادہ ہے تو اس کو پکائیں گے، جس کو منزز کہیں گے، اور اس کو نکالنے کے لیے، خارج کرانے کے لیے مشہد کا استعمال کریں گے، جس کو انگلش میں پرجیٹو کہتے ہیں۔ دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لیگزیٹو، دوسرا ہوتا ہے پرجیٹو۔ لیگزیٹو کو ملینات کہتے ہیں اور پرجیٹو کو مسحلات کہتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے آپ جو ہے باہر خارج کرا دیں گے جو ہے۔ اب کچھ اور لفظ مزید آتے ہیں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ سکون سے سن لیں۔ ہائپر پلیسیا، میٹا پلیسیا، ہیٹروپلیسیا، ڈسپلیسیا، نیوپلاسم، اناپلیسیا۔ حالانکہ یہ تھوڑا زیادہ ہے، لیکن پھر بھی اس کو تھوڑا سا بس مختصر طور پر۔ ہائپر پلیسیا، اس میں تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے، اس میں کوئی ساختی تبدیلی نہیں ہوتی۔ خلیات کے غیر معمولی تعداد میں اضافہ، خلیات کا بڑھنا اکثر اعضاء کی بلوغتری یا خشکین ٹیومر کی وجہ بنتا ہے، عام طور پر کنٹرول شدہ ہوتا ہے۔ سبب زیادہ استعمال، ہارمونی مسائل یا نقصان کی تلافی۔ مثال، حاملہ خواتین میں دودھ بنانے والے خلیات کا اضافہ۔ میٹا پلیسیا ایک قسم کے خلیات کا دوسری قسم کے خلیات میں بدل جانا، جیسے آپ نے پڑھا ہوگا کہ اسکوائمس ٹیسوس کالم دار ٹیسوس میں جو ہے تبدیل ہو جاتے ہیں، تو وہ میٹا پلیسیا کا جو ہے مثال ہے۔ تو ایک قسم کے خلیات کا دوسری قسم میں بدل جانا، تبدیل ہو جانا، تاکہ نئے ماحول کا مقابلہ کر سکیں۔ مثال، تمباکو نوسیسس، سانس کی نالی کے خلیات کا سخت خلیات میں تبدیل ہونا اکثر ریورسیبل ہوتا ہے، بعض اوقات کینسرس صورتحال ہو جاتی ہے، جیسے بیرٹ ایسوفیگس، جہاں آپ کو اسٹمک سے ملتا ہے، وہ تنگ مقام کو ہم بیرٹ کہتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے یہ میٹاپلیسیا دیکھنے کو ملتا ہے کہیں کہیں پر جو ہے۔ اس کے بعد ہیٹروپلیسیا جو ہے بغیر محرک کے غیر معمولی نمو، کوئی ریڈیشن آپ نے نہیں دیا، کوئی آپ نے ایکسٹرنل اسٹیمولائی نہیں دیا، لیکن اپنے آپ جو ہے غیر معمولی جو ہے نشو و نما ہو رہی ہے، تو اس کو ہم ہیٹروپلیسیا کہتے ہیں۔ ڈسپلیسیا، یہاں سے جو ہے کینسر کی ابتدا ہو رہی ہے، غیر منظم نمو، خلیات کے بالغیت اور ترتیب میں خلل۔ جب خلیات میں چوٹ ہوتی ہیں، جس کو ہم بالغیت کہتے ہیں، وہ بے ترتیب ہو جائے گی۔ پھر کارسینوما ان سیچو، کینسر کی اعلیٰ پیش رفت کی طرف اشارہ، یعنی یہ کینسرس ان سیچو کا مطلب سے مراد یہ ہے کہ اب یہاں سے ابتدا ہو گئی، پہلے خلیات کے اندر جو ہے یہاں سے اس طرح۔ پھر نیوپلاسٹومر یا کینسر کی نمو خلیات، پھر اس کے بعد بینائر اور ایلاپلیسیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ سمجھا ہوگا، مزید آپ 2-4 بار اس کو پھر سے جو ہے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر اس سے متعلقہ نوٹ چاہتے ہیں تو ٹیلی گرام چینل پر جو ہے یہ دستیاب ہوگا، ٹیلی گرام چینل سے جڑ کر کے ہم لکھ دیں گے، آپ نوٹ لینے کی کوشش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ نوٹ آپ کو فراہم کرا دیا جائے گا۔